ابھی تقریر کی تھی جس کے اوپر بہت شور مچا. میری تقریر تو پیار و محبت کی تقریر تھی. میں نے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس کے لیے منتخب فرمایا جزیرۃ العرب کی سرزمین کو. پھر اللہ نے اگر سب سے پہلے نبی کے لیے کسی زمین کو منتخب کیا تو وہ ہندوستان کی سرزمین. میں نے تو اس کو محبت کے لیے کہا تھا، لیکن جو فرقہ پرست ذہنیت ہے اس کے حلق کے اندر یہ بات نہیں ہے. کوئی بھی پروگرام جو پیار و محبت کے لیے ہوتا ہے اس پروگرام کو وہ پیار و محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے. حالانکہ میری بات بہت واضح ہے. میں نے یہ کہا کہ جو توحید کا پیغام ہندوستان سے اٹھا تھا ہر نبی نے بغیر ایک حرف کی تبدیلی کے اسی توحید کے پیغام کو دنیا کے سامنے رکھا. یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی توحید کا پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت. یہ ایک اللہ کی عبادت تو ہندوستان کی سرزمین سے سب سے پہلا نبی یہاں اللہ نے اتارا ہے. یہ اتنی واضح بات ہے، اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ اس میں کسی کو کوئی تردد نہیں. مگر اللہ نے عقل کے اوپر اس طرح پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کی توہین کی. ابھی میرے پاس فون آیا محترم صاحب کا کہ ان کو کسی نے اطلاع دی ہے کہ وہاں ضلع مظفر نگر میں کوئی مہنت رہتا ہے، وہ دیوبند آ کر کے دارالعلوم میں اور اس کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ان سے فرمانے کی یہ دارالعلوم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دارالعلوم نے کوئی تقریر نہیں کی ہے. دارالعلوم صرف درسگاہ ہے، ایک پڑھانے کی جگہ ہے. تقریر کی ہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر، جمعیت علماء کے صدر نے کیا. آپ اس سے بات کریں. دارالعلوم کے اندر وہ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں بختوں کا میں خود ان سے کہوں گا کہ آپ کو کس چیز پر اعتراض ہے. وہ بھی تیار ہے. مگر میں نے کہا کہ میں بھی ان سے اگر وہ میرے یہاں آئیں گے تو میں ان کا احترام کروں گا اور میں اپنی بات ان سے کہوں گا. میری بات تو پیار و محبت کی بات ہے. آپ اس کو دشمنی کے اوپر کدھر سے لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ میری کوئی بات دشمنی کی نہیں ہے. میں نے تو یہ بات بتلائی کہ نبی آخر الزمان نے جو پیغام دیا، اور درمیان میں نے قرآن کی آیات پڑھ کر کے کہ فلاں نبی نے یہی پیغام دیا، فلاں نبی نے یہ پیغام دیا، فلاں نبی نے یہ لیکن اس پیغام کی اصل کہاں سے؟ یہی ہندوستان کی زمین اترتی ہے. سب سے پہلے یہ پیغام کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہندوستان سے وہ کہتے تم نے یہ کہا ہے کہ اسلام سب سے پرانا. میں نے کہا میری پوری تقریر میں ایک مرتبہ بھی اسلام کا لفظ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں نے کیا میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے میں نے صرف دین 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 اول سے آخر تک دین ہی کا لفظ بولا ہے، جس کا مطلب ہے اعتقاد. اعتقاد کی بنیاد ہندوستان ہے، جہاں حضرت آدم اترے جن کو تم منو کہتے ہو. مان لو کہ منو آدم نہیں ہے، کوئی تو ہے جو ہندوستان میں اترا، اسی کو لے لو. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں یہ وہی ہے، وہ دماغ ہے یہ. لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے، بے شمار جوان لڑکے جو سنسکرت کو نہیں پڑھتے تھے اور وہ کتابیں جو مذہبی کتابیں ہیں ہندوؤں کی، ان کتابوں کو کوئی دیکھتے ہی نہیں تھا، مگر اب ان کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، وہ پڑھ رہے ہیں. اور میں اس کا دوسرا پہلو بھی سمجھتا ہوں
ارے ہم نے ہندی میں ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر تم اس کو پڑھو. اور جہاں جہاں اعتراض ہے ایسے بھی اللہ کے بندے پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ جو ہماری کتاب میں ہے وہی قرآن میں ہے. جہاں جہاں توحید کی بات آئے گی قرآن پیچھے نہیں رہے گا، توحید کے اوپر اس سے آگے رہے گا. میرے پاس میری سامان میں رکھی ہوئی ہے، میں اس کو لے کر کے آیا تھا اپنے سفر میں دیکھنے کے لیے. یہ جروید میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور میں نے ان جگہوں پر نشانات لگائے ہیں جہاں صرف ایک اللہ کی توحید کا ذکر ہے. وہ منتر کون کون سے ہیں، ان کا نمبر کیا ہے، میں نے ان کو دیکھا. اور ان تمام کتابوں کے ترجمے جو وید رگ وید دوسرا ہے، میں نے اس کے بارے میں بھی ٹیلی فون کیا. میں جاؤں گا تو انشاءاللہ وہ بھی مجھے مل جائے گی کتاب. دارالعلوم کے کتب خانے کے اندر کتابیں موجود ہیں. آپ لوگوں کو بھی ان ترجموں کو دیکھنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی آسمانی دین ہے ہر دین کی بنیاد توحید کے اوپر ہے. اور لکل قوم ہاد یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اس قوم میں انبیاء نہ بھیجے گئے، وہ ہو نہیں سکتا. اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے کسی نبی کو کسی قوم کے پاس نہیں بھیجا، اگر بھیجا تو اسی قوم کی زبان کے اندر بولنے والا بھیجا. کوئی عرب کا آدمی یہاں سنسکرت بولنے والوں کے درمیان میں عادی بن کر کے نہیں آئے گا. یہاں کا سنسکرت بولنے والا عرب کے اندر عادی بن کر نہیں جائے گا. قوم کے پاس بھیجا ہے، ساری دنیا کے پاس نہیں بھیجا. یہ ساری دنیا کے پاس نبی بھیجنا یہ صرف نبی آخر الزمان ہے. وہ جو جن کو دوت منو کہا جاتا ہے، دوسرا منو، اس لیے کہ پہلے منو آئے ان سے نسل چلی، اس کے بعد شیش آئے. جب نسل ادھر ادھر ہونے لگی اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. اس کے بعد وہ گئے راستہ بتا کر کے، اللہ نے پھر قوم ادھر ادھر ہوئی. تیسرا ہر نبی نے وہی چراغ جلایا جو پہلے نبی نے جلایا تھا. اب اس کے بعد آئے ہیں دوسرے منو، یعنی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے یہاں ہے جو چیز ہم حضرت نوح کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے 950 سال تعلیم دی، لوگوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے بددعا کی، اور ایک ایسا طوفان آیا جس نے ساری دنیا کو ختم، جتنی بڑی بھی دنیا تھی. ان کی کشتی میں جو رہ گئے وہی بچے. ایک لڑکا کشتی سے باہر رہا ان کا، 3 لڑکے حام سام یافت یہ کشتی میں رہے. جب طوفان تھم گیا وہ لڑکا بھی اس طوفان کے اندر مر گیا. یہ قرآن کے اندر دکھ رہا ہے. 12ویں سپارے کے اندر آپ دیکھیں اس کو، 12ویں سپارے کے 3 اور 4 رکوع کو آپ پڑھیے، ترجمہ اس کا آپ کو ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، اس کو بچا لیجیے. اللہ فرماتا لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح، یہ اچھے کام کرنے والا نہیں ہے، تمہاری اولاد اچھے کام کرنے والی. یہ 3 بچے انہی سے دوبارہ نسل چلی ہے. وہ بھی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو ایسے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہر نبی کو قوم کے پاس بھیجا ہے
حضرت آدم تو اس وقت اولاد تھی نہیں، جو اولاد ہوتی رہی اسے سبب یہی بتلاتے رہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اسلام سناتن دھرم سے پہلا مذہب، میں نے کبھی یہ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں خود نے کہا سے کہتے ہیں وہ جانے ان کا کامیاب. میں نے تو اسلام کا نام ہی نہیں لیا. اسلام تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. اسلام مذہب، ایک تو عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. دوسرے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تیسرے معاشرت، معاملات، رہنا سہنا. آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، دوسرے انسان کے ساتھ چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو کیسے رہے. نہیں، آدمی نہیں، کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ کیسا معاملہ کرے. ان 3 چیزوں کا نام اسلام. میں نے کوئی بحث اسلام سے، صرف ایک چیز میں تو کہتا رہا، دین دین، یعنی عقیدہ 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 کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور تم کہتے ہو کہ اللہ کو اوم کہا جاتا ہے. میں نے بار بار اوم کا نام لیا ہے. آپ کہیں اوم اللہ نہیں، میں کہوں گا ایشور اللہ ہے. چلو ایشور کو لے لو، کوئی بات نہیں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا آدمی جو جنت سے اتارا گیا ہے وہ منو ہے یا کوئی ہے؟ وہ عبادت کس کی کرتا تھا؟ جمعیت علماء ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے، جمعیت علماء ہمیشہ آپس میں پیار و محبت کی بات کرتی ہے، کبھی تفریق کی بات نہیں کرتی. ہماری اس تقریر کو غلط رخ دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے میں اس کو بہت عظیم چیز سمجھتا ہوں اور خدا کے یہاں قبولیت کی دلیل سمجھتا ہوں کہ مسلمان بچے جو بالکل کوئی توجہ نہیں تھی کہ مذاہب جو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے آدم اس ملک میں اترے ہیں، ان کے اتارنے کے لیے اس ملک کو منتخب کیا گیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہے کیا چیز مگر یہ. اور ہندو مخالفت کرتے ہیں اسلام کی، وہ دیکھیں اسلام تعلیم کس چیز کی ہے. خدا اس کے دروازے کو کھول دے تو میں زندہ رہوں کہ مر جاؤں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب رہا. جمعیت علماء کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتی. ہمیں کوئی برا کہتا ہے ہم اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، ہو برا کہوں، ہم کسی کو برا کہنے نہیں دیتے. میں کہہ رہا تھا کہ جمعیت علماء برابر پیار و محبت کا کام کرتی ہے. ہم نے آج سے 7-8 سال پہلے بنگال میں ایک سیلاب آیا تھا اور بہت تباہی آئی تھی. اس کے اندر ہندو مسلمان تک بہت بڑی تباہی اور کھیتی سب ختم ہو گئی تھی. ہم نے وہاں اپنے کیمپ لگائے. ہمارے ایک کیمپ میں ایسے بھی کیمپ تھے جس میں صبح کو 2700 آدمی اور شام کو 2700 آدمی کھانا کھاتے تھے. اور کوئی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون ہندو کا. بھائی مصیبت آئی ہے، اس مصیبت میں مدد کرنی چاہیے نا. میں نے ہدایت کر رکھی تھی کہ خبردار کوئی آنے والا آدمی جائے نہ اٹھ کر کے یہاں سے. ہندو تنظیمیں بھی تھی مگر وہ ہندوؤں کو دیکھتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی، مسلمانوں کو نہیں آنے دیتی تھی. مگر ہمارا یہ تھا چاہے ہندو ہو چاہے مصیبت زدہ ہے وہ آئے اور کھائے، ہمیں کوئی اس کے اندر تکلف نہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں اور اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اپنا معاملہ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، چاہے مدرسے والے ہوں چاہے رہنے والے ہوں،
وہ ہر آدمی کے ساتھ جو آپ کا قریبی ہے، آپ کے قریب میں رہتا ہے، آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، آپ ان سے اپنے روابط کو بڑھائیں، ان کی خوشی کے اندر جا کر شریک ہو، آپ اپنی خوشی میں انہیں شریک کریں۔ یہ اگر کل اس کی ضرورت 10% تھی تو آج اس کی ضرورت 50 نہیں 100% ضرورت ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہونا چاہیے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء اس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور اپنا فرض سمجھتی ہے کہ کوشش کرے۔ دوسری بات جو میں نے کہی تھی اس پر غور کریں، ہر چیز کا اردو ترجمہ موجود ہے، ان کی ہر کتاب کا، جس کو مسلمانوں نے بھی کیا ہے اور خود ان کے پنڈتوں نے بھی کیا اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ آپ ان کتابوں کو دیکھیے، پڑھیے، اور جہاں اس میں آپ کو چیز توحید کے مطابق ملتی ہے تو آپ اس چیز کو لیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک طرف رکھیے اس حصے میں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اسی کے مطابق توحید کی جو آیت قرآن کی ہے اس کو دوسری طرف رکھیے، اس کے ترجمے کو کہ یہ منتر اتنے نمبر کا ہے اسے دیکھو، اور یہ آیت فلاں سپارے میں اتنے نمبر کی ہے اس کو دیکھو۔ آپ اس طرح سے کر کے لوگوں تک پہنچائیں اس کو۔ یہ جو نفرت ہے، اور مسلمان کے دل میں نفرت نہیں ہے جتنی نفرت اکثریت کے دل کے اندر ہے، ان کو یہ بتائیے آپ کہ تمہارے آبا و اجداد نے کس طرح زندگی گزاری ہے پیار و محبت کی، اور اس کا سبب یہ تھا جو ان کتابوں کے اندر لکھا۔